کوئی ایسی سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت۔ اللہ نے تینوں توحید کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے لا کر کے سمو دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ناس آخری آیت آپ جائیے، قرآن کی آخری آیت کیا ہے؟ آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ہے نا، قل اعوذ برب الناس، رب توحید ربوبیت، ملک الناس ملک توحید اسماء اور صفات، الہ الناس توحید الوہیت، الہ الناس۔ اللہ نے تینوں توحید کو وہاں بھی ذکر کر دیا ہے، وہاں بھی اللہ نے ذکر کر دیا کیا کہ نہیں ارشد بھائی؟ تینوں توحید کو ادھر آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے توحید کو، ادھر آخری سورت کے اندر سورہ ناس میں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کے خاطر یہ پورے قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا اسی لیے نازل کیا ہے، توحید کی تینوں قسموں کو۔ اسی طریقے سے توحید پر عمل کرنے والے کے یہ قرآن کی دلائل جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ساری دلائل ہیں۔ آپ لوگ سو رہے ہیں لیکن جو لوگ سو رہے ہیں ان سے میں سوال ابھی کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کون کون سو رہے ہیں، جو لوگ سو رہے ہیں ان سے ابھی میں درس کا سوال کروں گا۔ یہ ٹیک لگانا اور یہ اے سی کی وجہ سے اور نیند آتی ہے۔ توحید کے فضائل میں سے اللہ کی قسم توحید کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر یہ حدیث اگر آپ نے سیکھ لیا، یہ حدیث آپ اس کو اپنے زندگی میں عمل کر لیے انشاءاللہ العظیم، اور موحد جو ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا موحد جو ہوگا کتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا، اپنے سزا پانے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیا تو دوسری چیز ہے، لیکن اگر اس کو سزا بھی ملی اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن مشرک جو ہے اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اس کے لیے۔ مشرک، کافر تو اس کے لیے ہے ہی ہے، مشرک توحید کے تقاضوں کو نہ پورا کرنے والا، اس کے منافی عمل کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن دل کہیں دوسری جگہ لگا ہوا ہے، خوف کسی دوسرے سے ہے، رجا اور امید کسی دوسرے سے ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ توحید کے منافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل توحید کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، یا معاذ، اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ کس سے پوچھا؟ طارق بھائی کس سے پوچھا؟ حضرت معاذ سے۔ یا معاذ، یہ تعلیم اللہ کے نبی صحابہ کو کس انداز سے دیتے تھے، بہت ساری جگہوں پر اللہ کے نبی سوال کر کے پوچھتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی، منہی چیزیں ہوتی جس سے روکنے کا حکم ہوتا، وہاں بھی اللہ کے نبی سوال کرتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ کے نبی نے کہا
کہ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے نہیں بتایا، کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یا معاذ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی کے چوکھٹ، کسی کے در کے سامنے نہ جھکے، عبادت کرے اللہ کے لیے، نظر و نیاز مانے اللہ کے لیے، قربانی دے اللہ کے لیے، نماز پڑھے اللہ کے لیے، اولاد مانگے اللہ سے، بیماری کے لیے شفا مانگے اللہ سے، مشکل کشا حاجت روا رب کو مانے۔ یہ ہے اللہ کا حق اپنے بندے پر۔ اللہ نے پیدا کیا اس لیے لیعبدون، تاکہ اس کی عبادت کی جائے، وما خلقت الجن لیعبدون، تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کا حق اپنے بندے پر ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہ آنکھ دیا ہے، اسی نے ہمیں یہ ہاتھ دی ہے، اسی نے ہمارے جسم کے اعضاء کو بنایا ہے، جو پوری دنیا مل کر کے انسان کے ایک آنکھ جو اللہ نے دی ہے ایسے آنکھ نہیں بنا سکتا۔